مرکز کے ٹرسٹی کامل بشیر صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام طلباء کو اور جنہوں نے انتظامیہ کو سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. سب کو میرا سلام. اور اس سے پہلے میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا تھا 29 اکتوبر 2008 کو، جس وقت یہ مسئلہ بہت ہی ایسے موڑ پر آ گیا تھا جہاں پر یہ خالی ہو گیا تھا. اور اس وقت جو آپ نے اپنا جذبہ اور خلوص دکھایا اور جو کچھ ہوا اس وقت مجھے وہاں سے رابعہ جویری صاحبہ کا فون آیا، پرسنل سیکرٹری ٹو گورنر صاحب، یہ گورنر صاحب ملنا چاہتے ہیں. جب میں ان سے جا کے ملا تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل کیا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اس کا حل قانونی طور پہ 12(2) کی درخواست ہے، بجائے اس کو ہائی کورٹ سے لے جا کر وہاں ہار کر سپریم کورٹ سے ہار کر خالی کیا گیا. تو پھر انہوں نے بات کی پیر مظہر صاحب سے. پھر پیر مظہر صاحب نے اس زمانے میں رضوان سیکرٹری ہوتے تھے ایجوکیشن کے، تو ان کے ذریعے پھر یہ 12(2) کی درخواست میرے ساتھ 7 نومبر 2008 کو دلوائی کورٹ کے اندر، تھرڈ رینک کنٹرولر لیسٹ کی ہم ایکسیکیوشن کے اوپر. تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے آج تک 7 سال سے اسی طرح چل رہا ہے. اچھا، دوسرا میں نے اس کے اندر ایک صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو ایک ایز اے پٹیشن فائل کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم ایز اے ٹرسٹی ہیں لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اسے حکومت اپنی تحویل میں لے. تو وہ انہوں نے مارک کر کے چیف سیکرٹری صاحب کو دی. چیف سیکرٹری صاحب نے اس وقت اس کو مارک کر کے ایجوکیشن سیکرٹری جو رضوان احمد ماضی میں تھے ان کو بھیجی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے مارک کر کے اسے بھیجی منظور حسین باسکرو کو جو جوڈیشل آفیسر ٹو دا سیکرٹری ایجوکیشن ہے. اچھا، انہوں نے اس کو سندھ لا سیکرٹری صاحب کو لکھ کے بھیجا 16 فروری 2009 کو. آج انہوں نے 6 ریمائنڈر بھی بھیجے اس کے اوپر سندھ لا سیکرٹری صاحب کو، لیکن آج تک 6 ریمائنڈر کے بعد بھی آج تک کوئی جواب نہیں آیا وہاں سے کہ اس کو کس طریقے سے تحویل میں دیا جائے، جو کہ بڑا اہم مدعا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا اس پر نظر ثانی کیجیے. تو اچھا، دوسرا اس میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی لکھا تھا کہ اس کا جو معاہدہ ہوا تھا قریشی صاحب کا، میرے نانا کا، اس زمانے کی KMC کی جو آج سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، تو اس معاہدے کے اندر یہ مینشن تھا کہ یہ ایک گراؤنڈ پلس 1 فلور ہے، لیکن اسے گراؤنڈ پلس 3 فلور بنا دیا گیا. اس کی 99 ایئرس کی لیز ہے جو کہ اسلامک ایجوکیشن ٹرسٹ کی ہے، جس کا میں اس وقت ٹرسٹی اینڈ جنرل سیکرٹری بھی ہوں. اور اس کی لیز جو ہے 99 ایئرس کی، میں نے یہ کہا تھا کہ اس گراؤنڈ پہ کینسل کی جا سکتی ہے کہ یہ گراؤنڈ پلس 3 فلور بنایا گیا بجائے گراؤنڈ پلس 1 فلور. تو اس سے بھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو تقریباً سال ہو گیا لکھتے ہوئے، لیکن ان سے بھی گزارش ہے کہ اس پر دیکھیں اگر لیز کینسل کی جائے تو اس سے بھی کام ہو سکتا ہے، ایکوائر کر لیا جائے تو بعد ہی ختم ہو سکتا ہے. اور باقی جہاں تک کورٹ کی بات ہے، ادر سائڈ نے مجھے جو 16 نومبر 2009 کو فیصلہ ہوا ہے تھرڈ رینک کنٹرولر لیسٹ میں، اس میں یہی کہا ہے کہ یہ ایشو فریب ہوں گے، ایویڈنس ریکارڈ ہوگا. اس کے خلاف ڈبل بینچ ہائی کورٹ میں انہوں نے ادر سائڈ نے مجھے آفیشیل اسائنی میں ریفرنس 12 کے ذریعے ریسٹرین کروایا. ریسٹرین کروانے کے بعد میں نے اس کو اس کا جو تھرڈ رینک کنٹرول لسٹ میں اس کی کاپی لگائی، اس پہ انہوں نے میری 12(2) کی درخواست ڈسمس کر دی. لیکن اس کے باوجود میں اس کی اپیل فائل کر رہا ہوں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کی، اور اس کی اپیل فائل کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کو ایز اٹ از لے کے چلیں گے. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو آپ بھی 12(2) کی درخواست لگا کر ایز اے طالب علم کورٹ میں جا سکتے ہیں. آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ قانونی طور پہ اپنی اسٹینڈنگ سے کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی. اس لیے کہ 12(2) کی درخواست لگانے کے لیے آپ کو پاکستانی شہری ہونا کافی ہے، آپ کو ٹرسٹی یا جنرل سیکرٹری یا پریزیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے
اس 1.25 سال سے یہ معاملہ اس وقت قابو میں ہے، قانونی طور سے قابو میں ہے، ہر طرح سے قابو میں ہے، اور اللہ کرے کہ یہ قابو میں رہے، اور ہم انشاءاللہ